السلام علیکم ناظرین، پاکستان خبر ٹی وی کے پروگرام مائنڈ گیج کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج ہم بات کریں گے کہ شام میں کیا ہوا۔ ایسا کیا ہوا کہ اسد خاندان کی 53 سالہ اقتدار کا سورج غروب ہو گیا اور سیکولر شام، جو 53 سالوں سے سیکولر ملک اور ریاست تھی، اب وہ مذہبی انتہا پسندوں کے نرخے میں ہے۔ مذہبی انتہا پسندوں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ مختلف گروپس ہیں، اس میں زیادہ تر گروپس کا تعلق مذہبی شدت پسندی یا انتہا پسندی سے ہے، اور جو سب سے بڑا گروپ ہے جس نے دمشق پہ قبضہ کیا ہے، جو کہ حیات تحریر شام کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو HTS بھی کہا جاتا ہے، اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے جو ان کی تشریح ہے شریعت کی اور اسلام کی، وہ والی شریعت اور اسلام جو ہے وہ اب جو شام ہے اس کے اندر نافذ کریں گے۔ وہ کیا وجوہات بنی جس کی بنیاد پر جو بشار الاسد تھے صدر، ان کو بھاگ کے اپنے خاندان سمیت روس میں پناہ لینی پڑی۔ اس دفعہ 2011 کے برعکس اس دفعہ ایران، حزب اللہ اور روس بشار الاسد کی مدد کو کیوں نہیں آئے؟ یہ وہ سوالات ہیں، اور ان کے یہ جو جن قوتوں نے، جن گروہوں نے شام پہ قبضہ کیا ہے، ان کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں، کون سی بین الاقوامی قوتوں کی ان کو حمایت حاصل ہے، اور اسرائیل اس ساری صورتحال میں شام پہ اوپر مسلسل بمباری کیوں کر رہا ہے، شام پر مسلسل حملے کیوں کر رہا ہے، ان چیزوں کا آج کے اس پروگرام میں جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ 11 دنوں میں جو ہے وہ صدر بشار الاسد کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور ان کو اپنے خاندان سمیت شام سے بھاگنا پڑا اور روس کے اندر سیاسی پناہ لینی پڑی۔ 2011 میں بھی کوشش ہوئی تھی ان کو ہٹانے کی، ایک بہت بڑی عوامی بغاوت ہوئی تھی جس کا آغاز الیپو سے ہوا، پھر ادلیب اور پھر دوسرے اضلاع میں، دوسرے علاقوں میں وہ پھیلی، لیکن اس وقت بشار الاسد جو ہیں وہ بچ گئے۔ بشار الاسد جو ہیں ان کی حکومت کا تختہ الٹا نہیں جا سکا۔ اس میں 3-4 بڑے فیکٹرز تھے۔ نمبر 1، روس نے کھل کے بشار الاسد کی حمایت کی۔ ایران نے پاسداران انقلاب کو شام میں لڑنے کے لیے بھیجا۔ ان کے جو 2-3 سینئر جنرلز تھے، کمانڈرز تھے پاسداران انقلاب کے، وہ وہاں گئے اور انہوں نے شام کی فورسز کو دوبارہ ری آرگنائز کیا، جو ڈی مورلائز تھیں، جو کہ شکست پہ شکست سے کھا رہی تھیں۔ لیکن جب پاسداران انقلاب وہاں گئے اور انہوں نے لڑنا شروع کیا تو پھر پاسداران انقلاب کے جو کمانڈرز تھے انہوں نے سیرین فوج کو دوبارہ کھڑا کیا، جو کہ اسد کی حامی تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ حزب اللہ نے بڑی تعداد میں اپنے لڑاکا جو ہیں، جو جنگجو تھے حزب اللہ کے، ان کو شام میں بھیجا اور انہوں نے سیرین فوج کی مدد کی باغیوں کے خلاف، اپوزیشن کے خلاف، اور اس کی وجہ سے بشار الاسد کا اقتدار بچ گیا۔ اب بشار الاسد کا جب اقتدار بچ گیا اور مجبور ہو گئے، جب روس نے بہت زیادہ بمباری کی تو جو مختلف گروہ تھے، مسلح گروہ تھے، وہ پسپا ہونے پہ مجبور ہو گئے، وہ واپس ہو گئے اور وہ مختلف جگہوں پہ جا کے چھپ گئے۔ کوئی ترکی کے بارڈر کے پاس پہنچ گیا، کوئی اردن کے بارڈر پہ پہنچ گیا، کوئی دیگر علاقوں میں پہنچ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بشار الاسد کی جو گرفت تھی وہ مضبوط ہو گئی اقتدار پہ۔ اس کے بعد جو بشار الاسد نے غلطی کی، جس کا خمیازہ بشار الاسد نے اب بھگتا ہے، وہ یہ تھا کہ ایک سیاسی عمل کا آغاز کرنے کی ضرورت تھی۔ اپوزیشن کی تمام فورسز کے ساتھ بیٹھ کے ایک روڈ میپ طے کرنے کی ضرورت تھی، اور اس کے تحت پارلیمانی انتخابات کروائے جاتے، ایک قومی حکومت بنائی جاتی ہے عبوری طور پر، جس کی سربراہی بے شک بشار الاسد کر رہے ہوتے، لیکن اگر باقی گروپس کو انوالو کیا جاتا، ان کو اقتدار کے اندر شامل کیا جاتا اور ایک سیاسی عمل کا آغاز کیا جاتا، تو اس کے نتیجے میں بشار الاسد جو ہے وہ ان کی پوزیشن مضبوط ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جو مسلح گروپ ہیں، جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کو کچل دیا گیا ہے اور اب وہ شاید جلدی سے دوبارہ سر نہیں اٹھا پائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی، ان کو ترکیہ کی حمایت حاصل تھی، ان کو دیگر فورسز کی حمایت حاصل تھی، اور ان کی مدد سے وہ ری گروپ ہوئے۔ اور جیسے ہی بشار الاسد کی گرفت کمزور ہوئی، اب ہوا کیا 2011 کی نسبت؟ اب کیا ہوا؟ ایران اسرائیل کے ساتھ کشیدگی میں ہے، وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہا ہے، اپنی سروائیول کی جدوجہد کر رہا ہے، اس لیے وہ مدد فراہم نہیں کر سکتا تھا اس وقت بشار الاسد کو
جس کی کہ بشار الاسد کو ضرورت تھی، یا جو ایران نے 2011 سے 2015-16 کے درمیان جو خانہ جنگی تھی اس کے دوران کردار ادا کیا تھا۔ حزب اللہ جس کو اسرائیل نے بہت کمزور کر دیا، اس کی پوری لیڈرشپ جو ہے ان کو شہید کر دیا، اور اس کے نتیجے میں حزب اللہ کا انفراسٹرکچر بہت زیادہ تباہ ہو گیا۔ تو حزب اللہ جو ہے وہ بھی حالت جنگ میں ہے اب، حالانکہ جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن حزب اللہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ شام کے اندر اپنے جنگجو بھیج سکتی اور بشار الاسد کی مدد کر سکتی۔ اسی طرح روس جو کہ بری طرح پھنسا ہوا ہے یوکرین کے ساتھ جنگ میں، وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ اس انداز سے مدد کر سکتا شام کی، بشار الاسد کی، جس طرح کی اس نے 2011 کے سے لے کے اب تک کی تھی۔ تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وہ ساری قوتیں جنہوں نے مدد کی تھی بشار الاسد کی 2011، 12، 13، 14 میں، وہ اس وقت اپنی اپنی مختلف صورتحال جو اپنے اپنے حالات ہیں اس میں پھنسے ہوئے تھے، اور اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ بڑی تعداد میں جاتے یا بڑے پیمانے پر مدد کر سکتے۔ تو اس سے امریکہ کو موقع ملا، اس سے ترکیہ کو موقع ملا، اس سے اسرائیل کو موقع ملا، اور انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ اس وقت سعودی عربیہ بھی تھا، اس وقت باقی ممالک بھی تھے، لیکن کیونکہ آن گراؤنڈ ٹروپس موجود تھیں، آن گراؤنڈ فورسز موجود تھیں، ایران کی، حزب اللہ کی، روس کی، اور اس کو بہت بڑی مدد تھی روسی فضائیہ کی، لیکن اب روسی فضائیہ بہت زیادہ یوکرین کے اندر جو ہے وہ مصروف ہے، اور یوکرین کی طرف سے میزائل مارے جاتے ہیں، جو ہے وہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، تو اس کے دفاع میں مصروف ہے، اور روس اس وقت مکمل طور پہ الجھا ہوا ہے، تو وہ کردار ادا نہیں کر سکا۔ یہ وہ فیکٹرز تھے جس نے کمزور کیا۔ اس کے علاوہ جو بشار الاسد کا اقتدار تھا وہ قائم تھا جو دمشق کی سنی ایلیٹ ہے، جو سنی اشرافیہ تھی، ان کا ایک الائنس تھا، اور 2011 کے بعد بھی یہ الائنس قائم رہا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے بشار الاسد نے اپوزیشن کو کچلنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے، اس کے بعد فوج، کیونکہ جو اصل مسئلہ ہے جس کی طرف کے اوپر بہت کم بات کی جا رہی ہے، جو اقتصادی پابندیاں تھیں امریکہ کی، جو ہے یو این کی اور یورپی یونین کی، انہوں نے شام کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ شام کی معیشت بہت بری حالت میں تھی، تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں تھے، انفراسٹرکچر بہت بری طرح سے تباہ ہو چکا تھا، برباد ہو چکا تھا، فوج کو تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں، فوج کے اندر بے چینی تھی، بے روزگاری بہت تھی، خاص طور پہ نوجوانوں میں بے روزگاری بہت تھی۔ شام وہ ملک تھا جہاں تعلیم بہت سستی تھی، جہاں علاج مفت تھا، جہاں پر بے روزگاری نہیں تھی، روزگار عام تھا، اور ایک مستحکم معیشت تھی شام کی، کیونکہ پلانڈ اکانومی تھی، اور اس کو سوشلزم کی بنیاد پر جو ہے منظم کیا تھا حافظ الاسد نے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر لوگوں کو ان مشکلات کا معاشی طور پر سامنا نہیں تھا جو کہ دیگر ملکوں کے اندر جو صورتحال تھی۔ لیکن 2011 کی خانہ جنگی کے بعد شام کی معیشت پھر ان دھچکے سے سنبھل نہیں پائی اور اس بحران سے باہر نہیں آ سکی، جس کی وجہ سے عوام کی مشکلات بڑی، مہنگائی بہت تھی، ادویات کی شدید کمی تھی، دیگر چیزوں کی شدید کمی تھی، خوراک کی کمی تھی۔ یہ وہ وجوہات تھیں جو کہ بشار الاسد کے غیر مقبول ہونے کا باعث بنی گزشتہ کچھ عرصے میں، اور پھر نیگوشیشنز کی گئیں، ریچ آؤٹ کیا گیا، ترکیہ نے ریچ آؤٹ کیا فوج کے مختلف کمانڈرز کو، شامی فوج کے، اس طرح امریکہ اور دیگر ممالک نے بھی کیا۔ اب اس کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ سیکولر شام جو 1971 سے لے کے 2024 تک ایک سیکولر ملک تھا، جہاں عرب نیشنلزم کی بات تھی، جہاں پر سوشلزم کی بھی بات کی جاتی تھی، وہ ملک اب ایک سیکولر ریاست تھی، وہ اب ایک مذہبی ریاست بننے جا رہا ہے، اور وہاں اب وہ اپنی مرضی کا اسلام جو ہے، اب دیکھتے ہیں کس قسم کی حکومت وہاں پہ بنتی ہے، پوری حکومت بنتی ہے، اس میں کون کون شامل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی سٹیبل گورنمنٹ آنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ مختلف گروہ ہیں، مختلف گروپس ہیں مسلح، جن کے اپنے اپنے مفادات ہیں، جن کے بیرون ممالک جو ہیں وہ بھی روابط ہیں، اور ان کے مفادات کا بھی تحفظ کرنا ہے، انہوں نے اپنے مفادات کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ تو جو لیبیا کی صورتحال بنی ہے اس سے ملتی جلتی صورتحال نظر آتی ہے۔ بالکنائزیشن، شام کی جو تقسیم ہے اس کے امکانات بڑھ رہے ہیں، اس بات کے امکانات ہیں کہ مختلف گروہ جب آپس میں لڑیں گے، خانہ جنگی ہوگی، تو مختلف گروہ شام کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کر لیں گے، اور یہ آئیڈیل صورتحال ہوگی اسرائیل کے لیے۔ شام ایک بڑا خطرہ رہا ہے، اور جب سے حافظ الاسد جو ہے وہ گئے اور روس کی فضائیہ اب اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے، تو بہت بڑے، مطلب شام کی تاریخ کے سب سے بڑے فضائی حملے جو ہیں وہ اسرائیل نے کیے ہیں، جو گولان ہائٹس
اور شام کی سرحد کے درمیان ایک بفر زون تھا جہاں اقوام متحدہ کے مبصر فوج تعینات تھی. اسرائیل نے وہاں پہ بھی اب قبضہ کر لیا باقاعدہ اور وہاں فوج تعینات کر دی ہے, اور اسرائیل شاید آگے بھی بڑھے گا, وہ کوشش کرے گا کہ جتنا علاقہ لے سکتا ہے وہ اور علاقہ لے لے گولان ہائٹ سے ملحقہ جو ہے. اور اسی طرح سے ترکیہ کی کوشش ہے کہ جو کرد ہیں ان کو کچلا جائے, جو کرد ملیشیاز ہیں ان کو غیر مسلح کیا جائے, ان کو ڈیفیٹ دی جائے. تو جو مسلح گروپ ہیں جو ترکیہ کے حامی مسلح گروپس ہیں ان کے اور کرد ملیشیاز کے درمیان لڑائی شروع ہو چکی ہے. اسی طرح باقی گروہوں کے درمیان بھی پھوٹ پڑ سکتی ہے. تو اس لیے کوئی سٹیبل گورنمنٹ کا امکان نظر نہیں آتا. لیکن اب شام کے اندر جو ہے وہ ایک سنی اسلام جو ہے اس کو نافذ کیا جائے گا, کیونکہ جب تک بشار الاسد کی, اس سے پہلے ان کے والد حافظ الاسد کی حکومت تھی, تو وہاں پر علاوی جو ایک چھوٹا شیعہ فرقہ ہے ان کی وہاں پہ حکمرانی تھی, اور ان کے جو خیالات تھے, ان کی جو سوچ تھی, ان کی جو فکر تھی, اس کی ترویج کی جاتی تھی سرکاری سطح پہ, اور جو بڑے عہدے ہیں وہ بھی ان کو دیے جاتے تھے, یا پھر شام کی جو سنی ایلیٹ ہے اس کو. اب شام پہ صدیوں تک جو ہے وہ سنیوں کی حکومت رہی, لیکن جب ان کو نکال باہر کیا 1971 کے بعد, تو اس کے بعد سنی یہ سمجھتے تھے کہ ان کو محروم کر دیا گیا ہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے شام کے سیاسی نظام سے, ریاستی نظام سے. اور ان کے اندر ایک بغاوت پنپ رہی تھی جو پھر 2011 میں جب عرب بہار آئی, جب عرب مختلف ممالک کے اندر عوامی تحریکیں ابھری, تو اس وقت پھر ایک بڑی بغاوت جو ہے, عوامی بغاوت جو ہے وہ شام کے اندر بھی دیکھنے میں آئی تھی. بشار الاسد اگر اس وقت صورتحال کو سنبھالتے, ان کے ساتھ بات چیت کرتے, ڈائلاگ کرتے, ان کو اقتدار میں شریک کرتے, تو آج وہ دن نہ دیکھنا پڑتا ان کو, اور اس طرح سے اپنے خاندان سمیت روس سے نہ بھاگنا پڑتا. صبح 4:50 پہ ان کا طیارہ جو ہے اس نے اڑان بھری شام سے, اور جس خاندان نے 53 سال تک آہنی ہاتھوں سے شام پہ حکومت کی تھی, ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا, کیونکہ یہ واضح ہو گیا تھا, فوج نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں مقابلہ کر سکیں, اور آج جو ہے وہ باغی کسی بھی وقت دمشق کے اندر قبضہ کر سکتے ہیں. اب اپوزیشن جو ہے وہ عبوری حکومت بنانے جا رہی ہے, ایک عبوری آئین بنے گا. اب دیکھنا ہے کہ کس قسم کی حکومت بنتی ہے, ایک سٹیبل گورنمنٹ بنتی ہے یا نہیں بنتی. لیکن اس بات کے امکانات بڑھ رہے ہیں کہ شام کے حصے بکھرے کرنے کی کوشش کی جائے گی. شام کی جو سالمیت ہے اس کو شدید خطرات لاحق ہیں. آپ جتنی مرضی تنقید کریں, جتنا مرضی اختلاف کریں اسد خاندان سے, لیکن اسد خاندان نے شام کو اکٹھا رکھا ہوا تھا. اور یہ اب اگر تو کوئی ایک یا دو گروہ حکومت بناتے ہیں طالبان کے طرز کی, کیونکہ یہ جو گروہ ہیں ان سب کا تعلق القاعدہ سے, یہ کوئی القاعدہ سے رہا ہے. جو اس وقت لیڈر ہیں سب سے بڑے گروپ کے HTS کے, تحریر شام کے, ان کا تعلق القاعدہ سے اور جیش دونوں سے رہا ہے, یا ISIS دونوں سے رہا ہے. اسی طرح اور بہت سارے گروپس ہیں جن کا تعلق مذہبی انتہا پسندوں کے ساتھ رہا ہے, اور وہ سخت گیر مذہبی خیالات رکھتے ہیں, جس کو اب وہ شام کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کریں گے, جس کے نتیجے میں جو مین اپوزیشن ہے, جو لبرل اور سیکولر اپوزیشن ہے, ان کے اور جو مذہبی گروہ ہیں ان کے درمیان بھی اختلافات بڑھ سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں یورپی یونین, امریکہ کے مختلف ممالک جو ہیں وہ کسی ایک گروہ کی حمایت کر سکتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یہ آپس میں ٹکرا سکتے ہیں. ایک نئی لڑائی جو ہے اس کا شام کے اندر آغاز ہو سکتا ہے. تو ابھی جہاں لڑائی ہو رہی ہے کرد علاقوں میں, وہاں سے بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں, نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہیں, لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور شام میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ نئی, یہ ہو سکتا ہے کہ جو ترکیہ ہے, ترکیہ سے لاکھوں تعداد میں جو شامی ہیں وہ اپنے وطن واپس آ جائیں, اپنے ملک واپس آ جائیں, لیکن وہ اس وقت آئیں گے جب وہاں سٹیبلٹی ہوگی. جب تک وہاں استحکام نہیں ہوگا, امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہوگی, لوٹ مار کے واقعات ہوں گے, تب تک جو لوگ گئے ہوئے ہیں باہر وہ واپس نہیں آئیں گے. جو یورپ میں ہیں وہ تو کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. وہ آ کے کیوں شام میں غربت, بے روزگاری, بھوک, افلاس کا سامنا کریں گے, جو جرمنی جا چکے, یونان جا چکے, اسپین جا چکے, مختلف ملکوں میں جا چکے, تو وہ تو واپس نہیں آئیں گے. البتہ ترکیہ سے جو ہے وہ ضرور وہ کوشش کریں گے کہ واپس آ جائیں, لیکن تبھی آئیں گے جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو شام میں ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ اگلے 2, 4, 6 مہینے میں کیا ہوتا ہے, کس قسم کے واقعات جنم لیتے ہیں, کس قسم کی بری حکومت بنتی ہے, اور وہ کس قسم کی پالیسیز کو لے کے چلتی ہے. یہ امریکہ, یورپی یونین اور ترکیہ کی بڑی اور اسرائیل کی بڑی فتح ہے, اور یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ایران کے لیے, روس کے لیے, اور حزب اللہ کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے لیے بھی. شام میں اس تبدیلی کے بعد مشرق وسطیٰ کے اندر بڑی سیاسی تبدیلیاں جو ہیں
وہ رونما ہو سکتی ہیں. طاقت کا توازن جو ہے وہ مزید اس کا وہ اپنا رخ تبدیل کر سکتا ہے, اور اس کے اندر اسرائیل کو ایک بڑا ایڈوانٹیج اور ترکیہ کو ایک بڑا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے. امریکہ بھی پیچھے نہیں رہے گا اور وہ بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, بہت شکریہ.